الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 10 جمادی الاولیٰ 1434 ہجری مطابق 22 مارچ سن 2013 عیسوی کے اس 41واں ماہانہ اجتماع میں جو المکتب التعاونی لدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات خفجی کے زیر اہتمام آفس کی اس خوبصورت سی مسجد میں منعقد ہو رہا ہے، اس اجتماع میں، اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے، وہ موضوع ہے اصلی اہل سنت کون، یا اصلی اہل سنت کے صفات. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کے دور میں ہم سب کو اصلی اور نقلی چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز اصلی ہو اسے حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سجانے سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، وقت بہت ہی قیمتی ہے اور قلیل ہے، اور زندگی یوں بھی ہر ایک کے مختصر ہے، زندگی بھی تھوڑی ہے. یعنی اتنی حسرتیں اور اتنی امیدیں اور اتنی آرزویں ہماری ہیں کہ شاید زندگی کی ایک ایک سانس بھی ہمارے لیے ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے نامکمل ہو. ہم ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب کہ جینا بہت مشکل ہے، مرنا بہت آسان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز مختلف مقامات پر، مختلف ملکوں کے اندر لوگ کس قدر تیزی کے ساتھ خود طبعی موت بھی مر رہے ہیں، بیماریوں نے الگ حملے کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، اور کچھ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی فکر میں کر رہے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں. کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، کہیں ملک آزاد ہونے کے نام پہ لڑائی چالو ہے، کہیں کچھ کہیں کسی کو کچھ پریشانی. الغرض اس طرح سے کہ دنیا اس طرح سے آپس میں دست بگریباں ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کفر ہرگز آپس میں دست بگریباں نہیں ہے. پورے دنیا کے نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھو گے تو صرف مسلمان ہے جو آپس میں دست بگریباں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سب نہیں، کفر عیش و عشرت کی نیند سو رہا ہے، چین سے اپنے اپنے ملکوں کے اندر آرام سے اپنے جال بچھا کر، اپنے لوگوں کو متعین کر کے، لوگوں کو گمراہ کر کے، ہم ہی لوگوں میں ہمارے دشمن پیدا کر کے آرام سے بے خوف و خطر پڑا ہوا سو رہا ہے، اور ہم دشمن کے انگلیوں پر بالکل اسی طرح سے ناچ رہے ہیں جیسے کہ کٹھ پتلی ایک
نچانے والے کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسے وقت میں جبکہ اتنا نازک وقت ہے اور اس قدر موت ہم سے قریب ہے، ہم دنیا اگر نہ بنا سکیں اپنی محنتوں سے اور نہ بن سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی مستعار بخشی ہے، دی ہے، اپنی آخرت تو کم از کم بنا لیں، اپنی آخرت تو سنوار لیں، کیونکہ دنیا تو 50 60 100 70 برس کی ہے، ہم کتنا جی لیں گے؟ مرنے کے لیے ہمیشہ، جیسا کہ میں نے بتایا، بہت آسان ہے، جوانوں کی موت آتی ہے، بڈھوں کی ہی نہیں، بڈھے جو مریض ہیں وہ تو 100 برس کی زندگی پڑے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے ان کے بچے، ان کی اولاد حادثوں کے اور نہ جانے کن کن کی چیزوں کے شکار ہو کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوستوں، اسی لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور جبکہ یہ ہر طرف، چاروں طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ فتنے خود دشمنان اسلام کے پیدا کردہ ہیں، اسلامی دشمن قوتوں کے پیدا کردہ ہیں، یہ سبائیوں کی پیداوار، یہود و نصارہ کی پیدا کردہ ہے، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ 71 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، ظاہر ہے کہ یہ پیشین گوئی ثابت ہونی ہے اور ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور ابھی نہ جانے کب قیامت آئے گی، کب تک نہ جانے کتنے مسلمان کتنے حصوں میں بٹیں گے، لیکن موٹی موٹی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 تو یہود و نصارہ تھے، میری امت ایک ہاتھ ان سے بھی آگے ہوگی، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ میرے عزیزوں، کیا آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ بولیے، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ اور ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے لڑتے ہیں وہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہر پارٹی، ہر گروہ جو اپنے آپ کو ہر پارٹی، ہر گروہ اپنے آپ کو جنتی کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی جماعت والوں کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اسی مسجد کے اندر بیٹھنے میں کئی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی جماعت کو جنتی سمجھتا ہوگا، وہ اپنی جماعت کو جنتی سمجھتے، وہ اپنی جماعت کو جنتی سمجھتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو جنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا، جیسا کہ ابھی آپ نے شیخ محترم ذاکر حفظہ اللہ سے سماعت فرمایا کہ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ لیلا سے مل چکا ہے، لیکن لیلا اس بات کا اقرار نہیں کرتی کہ اس سے کسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ایک آئینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، قرآن و سنت آئینہ ہے کہ نہیں آئینہ ہے؟ اور یہ قیامت تک کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے آئینہ ہے، موجود ہے۔ یہ دستور، یہ قانون، یہ نظام، عقیدے سے لے کر کے زندگی کے ایک ایک شعبے سے متعلق ہر قسم کی معلومات الحمدللہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ میں ان دعووں کو جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں جو دعوے یہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کافی نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے، اس کی عقل کوری ہے، وہ کور چشم ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا ذہن صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ قرآن و سنت کے اوپر یہ اتہام لگاتا ہے۔ لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی دور آئے، قرآن ہر دور میں الحمدللہ بہترین رہنمائی کرنے کے لیے اور انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب موجود ہے، اور شریعت مطہرہ الحمدللہ انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری سمجھ میں وہ باتیں نہیں آتی۔ بہرحال تمہید میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو بہت قریب کرتے ہوئے آج کے اس درس میں، آج کے اس اجتماع میں میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کو جنت میں لے جانے والے ہو۔ آپ کو اصلی اہل سنت، میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ لفظ اہل سنت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے دیکھو وہی استعمال کرتا پھر رہا ہے، سر سے لے کر پیر تک شرک اور بدعات کی غلاظتوں میں سسکیاں لے رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے ان کے حلق نہیں سوکھ رہے۔ انہیں آئینہ بھی دکھایا جاتا ہے لیکن اتنے ڈھیٹ اور اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ استغفر اللہ، انہیں ذرا بھی غیرت نہیں آتی۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں تو ذرا اپنے نٹ بولٹ صحیح کر لیجئے، اپنے راستوں کو درست کر لیجئے، سنت کا راستہ یوں جاتا ہے، سنت کا راستہ یوں نہیں جاتا ٹیڑھ میں، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ عوام بیچارے اپنے علماء کے تابع ہیں، علماء شیطان، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بہت سارے عبادت گزار اور بہت سارے علماء لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایسے فتنے کے دور میں نہ جانے کیسے کیسے مولوی پیدا ہو رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے دارالعلوموں سے فارغ سمد لے کر کے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔
صرف داڑھیاں بڑھا لینے سے، پگڑ باندھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا. ایسے ایسے جاہل انگوٹھا ٹیک بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فضیلت الشیخ اور عالم فاضل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. اس فتنے کے دور میں ہر چیز گل میں، گلشن میں، نسیم سحری میں، بلبلو دیکھ لو گی گھات میں صیاد نہ ہو. ہر جگہ شیطان، ہر لباس میں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس نے وعدہ کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے بار الہ، تو نے مجھے گمراہ تو کیا ہے، لیکن ایک بات سن لے کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ضرور بضرور بیٹھوں گا. صراط مستقیم جو تیری طرف آنے والا راستہ ہے، جو جنت کی طرف آنے والا راستہ ہے، میں اس راستے پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے نیچے سے، ہر طرف سے آ کر کے میں انہیں گمراہ کروں گا. یاد رکھ، یہ شیطان بھی اللہ رب العزت سے وعدہ لے کر کے آیا ہے. اب ایسی صورت میں ہم اور آپ کتنی مصیبتوں میں ہیں، آپ اندازہ لگا لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں مصیبت میں نہیں ہوں، آپ بھی مصیبت میں، ہم بھی مصیبت میں ہیں، لیکن آپ کے تعلق سے یا اور لوگوں کے تعلق سے میری مصیبت تھوڑی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے واضح راستہ موجود ہے. وہ واضح راستہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ وہ دعویٰ ہے جو آپ کہیں گے سب کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، آئیے پرکھتے ہیں کہ کون اس دعوے کے اوپر سچا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، کون کھوٹا اترتا ہے. دعویٰ کرنے والے تو بہت کچھ دعویٰ کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے دعوے کرنے والے کرتے ہیں. بھئی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے؟ بولیے بولیے. بہائی بھی اور جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کی طرف منسوب ہیں، سب اپنے آپ کو جنت الفردوس میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان میں کون ہے جو حق پر ہے؟ ان میں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سب حق پر نہیں ہے. ان میں سب حق پر، بولو ہاں میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو گے، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں. اور اگر معراج ربانی کوئی غلط بات بولے، یہ گریبان حاضر ہے، یہ گریبان حاضر ہے. قرآن و سنت سے الگ، قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات. اور سنو ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر فتنوں کی کئی صورتیں اور شکلیں. یہ انٹرنیٹ، یہ یوٹیوب اور یہ تمام سب جو خرافات چل رہے ہیں، یہ کم فتنے، اس میں جو فائدے جتنے اتنے شر جتنے پھیل رہے ہیں. آج اس کا استعمال بہت سارے نام نہاد ملانے بھی کرنے لگے. داڑھیوں کی تراش خراش ماشاءاللہ پگڑ اگڑ باندھ کر شخصیتوں کو مجروح کرنے کے لیے. ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، کہہ رہا تھا معراج ربانی نے 70 منٹ میں 72 گالیاں دی. یعنی ہم نے تقریر کیا کری؟ 72 گالی ہی تھی میری تقریر. ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. اور مجھے کہہ رہا ہے مجھے اتنی گالیاں دے رہا ہے کہ ایک آدمی نے کمنٹ کیا کہ حضرت معراج ربانی صاحب نے تو اتنی گالیاں نہیں دی جتنا 1 منٹ میں آپ نے ان کو دے دی ہے. اور کہتا ہے کہ یہ جاہل، یہ وہ شیطان، پتہ نہیں کیا کیا. ہم نے کہا اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، رب کی قسم ہے تو جہنم میں جائے گا خبیث، لیکن تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا. اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، علم حاصل کرو، علم طلب کرو. علم سے ضلالت و گمراہیاں دور ہوتی ہیں. وہ مجھے کہتا ہے یہ جاہل، اس کا باپ، اس کا دادا پردادا، اس کا شیخ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ کہتا ہے ابو الحسن اشعری جو ہے یہ اہل سنت جماعت سے خارج ہیں. اس کا باپ ابو الحسن اشعری کو اپنا امام سمجھتا ہے. دیکھو نواب صدیق حسن خان کی کتاب، تو الو بنا رہا ہے. کیسا بنا رہا ہے؟ ارے ابھی آپ نے شیخ ذاکر کی زبان سے سماعت فرمایا کہ علامہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں وہ، لیکن ان کا جو سابقہ عقیدہ تھا، پہلا جو عقیدہ تھا وہ گمراہیت اور ضلالت کا عقیدہ تھا. انہوں نے توبہ کر لیا، اپنے اس عقیدے کو چھوڑ دیا. بعد میں پھر وہ اہل السنہ والجماعہ کی طرف آئے. اس لیے اہل السنہ والجماعہ اپنا امام سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ آج بھی انہی کے عقیدوں پر ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ بولو ہو سکتے؟ ہاں، سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ چور ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، پھر آخر میں چل کر کے سرنڈر ہو جاتا ہے. اب سرنڈر ہونے کے بعد میں جو لوگ اس کے ساتھ سرنڈر ہو کر کے آئیں گے وہ تو شاہ مانے جائیں گے کہ نہیں مانے جائیں گے. لیکن جو لوگ اس ڈاکو کے ساتھ تھے پہلے اور آج تک ہیں، انہیں بھی شاہ مانا جائے گا؟ بولو نہ، وہ ڈاکو ہی رہیں گے. ہاں، وہ اس وقت شاہ بن جائیں گے جب اس کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ آ جائیں گے.
ابو الحسن امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلے عقیدے کو چھوڑا، توبہ کیا، واپس آئے. آج بھی اگر تمہیں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو نام لیتے ہو کہ ہم ان کے عقیدے پر ہیں، یقیناً ہو تم ان کے عقیدے پر، لیکن وہ عقیدہ وہ ضلالت کا عقیدہ تھا، گمراہیت کا عقیدہ تھا، فاسد عقیدہ تھا، جس کو امام ابو الحسن اشعری نے بعد میں چھوڑا ہے، توبہ کیا. میں بدعتی تھا، میں قبر پرست، ہاں میں قبر پرست، میں حنفی تھا، میں قبر پرست تھا، میں انڈین حنفی تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا. میرے پاس اتنی بڑی حنفی کی سرٹیفکیٹ دارالعلوم سے نکلی ہے، میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، اور میرا مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور پورے سندوں میں، ہمارے سند میں یہ تمام مشائخ دیوبند کے نام موجود ہیں. میرے استاد تھے مولانا سعید صاحب، جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی کے پاس جو لال مزار ہے صوفی سرمت کی، اس مزار کے بغل میں جو مسجد ہے وہ اس کے خطیب رہا کرتے تھے، سوئی والان کے قاضی تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے مجھے بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی، میرے استاد تھے وہ. میں حنفی، انڈین حنفی تھا، متحدہ بر صغیر کا حنفی تھا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، احناف الگ، ہر جگہ کا حنفی ایک طرح نہیں ہوتا. ہمارے ملکوں کے حنفی الگ ہیں اور دنیا کے جو حنفی ہیں الگ ہیں، یہ بات یاد رکھو. سابقہ جو احناف تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو محمد، امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد تھے وہ بھی حنفی تھے، ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی حنفی. لیکن ان حنفیوں میں اور انڈین، ہمارے بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، ان حنفیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پرانے حنفیوں میں، ہمارے ملکوں کے حناف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق رفع دین اور آمین کا نہیں ہے، یہ فرق 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کا نہیں ہے، یہ فرق سینے پر ہاتھ باندھنے، ناف کے نیچے باندھنے کا نہیں ہے، یہ فرق جزوی اور فروعی مسائل کا نہیں ہے، یہ فرق جنت اور جہنم میں جانے والا فرق ہے، یہ فرق ایمان اور عقیدے کا فرق ہے، یہ فرق بنیادی فرق ہے، اساسی فرق ہے، جس کے اوپر انسان جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے بہت سارے نام نہاد دھوکہ دینے والے یہاں پہ سعودی عرب میں بھی بیٹھے ہوئے کچھ ایسے ملانے ہیں جو یہاں کے مشائخ کو، ہمارے یہاں کے علماء کو، سلفی علماء کو وہاں جا کر کے ریشہ دوانیاں کر کے یہ بتاتے ہیں ہمیں غلط کہا جا رہا ہے، ہم حنفی ہیں، ہم وہ امام ابو حنیفہ کے حنفی. استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. رب کعبہ کی قسم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ معراج ربانی اور سلفیوں کا عقیدہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے. بہت دور ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدوں سے. آپ کہو گے ان کا کیا عقیدہ تھا اور آج کا عقیدہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں زندہ رہتا ہے، سنتا ہے، وہ کافر ہے. کیا ہے؟ بولو. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. اور ہمارے بر صغیر کے احناف کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں. کوئی نہلاتے ہوئے انگوٹھا پکڑتا ہے، کوئی مرنے کے بعد نہلایا جا رہا ہے تو کہے لگا رہا ہے، کوئی دفن کیا جا رہا ہے قبر میں تو اس کو ٹک سے آنکھیں کھول رہا ہے. کہا تو کیسے زندہ ہو گیا؟ کہا ہم مرتے نہیں ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. بولو ہے عقیدہ کی نہیں ہے؟ کوئی یہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے اونچے پائے کے سب سے عظیم ہیں، وہ تو مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. قبر سے ہاتھ نکال کر بولو. سید رفاعی کے مسافہ کیا تبلیغی فضائل اعمال اٹھا کے دیکھو. میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کوئی جھوٹا نہ کہے، تاکہ ہمیں کوئی جھوٹا اٹھا کے دیکھو. یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. اور آل الشیخ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، سماحت الشیخ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ، مفتی مملکت کا فتویٰ. کسی برطانیہ کے شخص نے شیخ محترم سے سوال کیا کہ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو آپ بتائیں ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے سمجھایا جائے گا ورنہ لا تجوز وراءہ الصلاۃ، اس کے پیچھے نماز تک پڑھنی حرام ہے. نماز پڑھنا جائز ہے. یہ کون ہیں؟
مولانا زکریا صاحب سر خیل ہیں تبلیغی جماعت کے، حنفی ہیں. کون ہیں؟ حنفی ہیں. اصلی حنفی ہم ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر ہیں. ہم اصلی حنفی، ہم بولو، ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں. ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں. ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے منہج و عقیدے پر ہیں. ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں. ارے ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں یا جو ان کے منہج اور عقیدے کے خلاف کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھی جائے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. ہم یہ ائمہ ہیں اہل السنہ والجماعہ کے. امام احمد بن حنبل کو امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ان کے دور کے مفتیوں نے، ان کے دور کے انہی مفتیوں نے شگم پرور جو ایسے ہمارے دور کے مفتی ہیں کہ کسی کے پیچھے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کا نکاح ہی ٹوٹ گیا. کسی عورت نے کہا مولوی صاحب جنازے کی نماز میرے شوہر نے پڑھی، میری کیا خطا ہو گئی، میرا نکاح ٹوٹ گیا. ہاں میرا نکاح ٹوٹ گیا، میری کیا خطا؟ تو یہ ایسا دین، ایسا مذہب ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہندوستان کے سرزمین پر ابھی 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے، مفتی سب کے نکاح پڑھوا رہا. ٹیلی ویژن کے اوپر جناب عالی میڈیا نے دکھایا سب کے نکاح پڑھا رہا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی بیچارے کے ہاں گاؤں میں میت ہو گئی تھی، وہ کوئی مولوی آیا، انہی کے مذہب کا مولوی تھا، وہ بھی حنفی تھا، وہ بھی نام لے لو، وہ بھی حنفی تھا، گاؤں والے بھی حنفی تھے. انہوں نے نماز پڑھا دی بیچارے نے. اب مولوی صاحب اس گاؤں کے امام تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے، کہا کہ بھائی وہ فلانے کی نماز کس نے پڑھائی؟ کہا وہ فلانے کے مہمان آئے تھے فلانے گاؤں کے تو انہوں نے پڑھائی. بولے وہ تو دیوبندی تھے. تو بولے کیا ہوا، حنفی تو تھے. نہیں وہ تو کافر ہیں. حنفی کو کافر کہہ رہا ہے. ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. بولو ہم کسی کو کافر کہتے ہیں؟ ہم تو کافروں کو کفر سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمارے نے کہا تو. اور آج اسی سعودی عرب کے خیرات کھانے والے اور مملکت سعودی عرب میں رہنے والے کچھ ایسے ٹٹ پجیے اس وقت سر ابھار رہے ہیں کہ وہ علماء حق کے خلاف یہاں کے منسٹری وزارے میں بھی غلط رپورٹیں پہنچا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت اہل حق کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور کسی کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تبارک تعالی. ان کی یہ منافقت، جیسے نجاشی کے دربار میں کفار مکہ پہنچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مسلمان تنگ ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پڑوس میں نجاشی بادشاہ ہے، بہت اچھا ہے، عزت کرے گا. وہاں پہنچے بیچارے مسلمان. وہاں جب پہنچے تو یہاں سے کفار مکہ کی ٹولی پہنچی، 5-6 آدمی وفد کی شکل میں پہنچے اور کہنے لگے مائی باپ ہمارے ہی بھتیجے تھے، ہمارے ہی چچا ہیں، ہمارے ہی دین و مذہب ہیں، تمہیں ہمارا ملک چھوڑ کر کے تمہارے پاس آئے ہیں. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، چونکہ وہ عیسائی مذہب کا تھا نا. کہا یہ عیسائی مذہب کو بھی برا کہتے ہیں، ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. آپ کو پہلی ہجرت کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ پہلی ہجرت ہنستے نجاشی بادشاہ نے بلوایا اور بیچارے چند مسلمان تھے خوف زدہ، اپنے ملک سے بھاگے ہوئے، پناہ لیے ہوئے، عزت و آبرو کی زندگی گزارتے ہوئے. رات کو میٹنگ ہوئی کہ صبح بادشاہ نے بلایا ہے، مکے کے کفار یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہم کو یہاں سے بھی نکال کر اپنے ملک لے جا کر کے مکہ ہم کو قتل کرنے والے ہیں. اب جان جوکھم میں ہے، کیا کریں؟ جھوٹ بولے کہ سچ بولیں؟ کیا کہیں؟ کیونکہ شکایت یہ لگائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائی مذہب کو غلط کہتے ہیں، عیسیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، عیسیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے مذہب کی کرٹیسائز کرتے ہیں، تمہارے مذہب کو برا کہتے ہیں. اللہ کی قسم وہ رات کیسی گزری. حضرت جعفر صادق حضرت جعفر بن عبد المطلب وہ بھی موجود تھے اور تمام صحابہ جو تھے بھاگ کر کے گئے تھے، مرد عورتوں کا وہ قافلہ. بیچارے رات کو میٹنگ ہوئی، کہنے لگے جھوٹ بولیں گے؟ جھوٹ بول دیتے ہیں جان بچ جائے گی، یہاں سے نہیں جان. کہنے لگے جھوٹ تو کبھی نہیں بولیں گے، کیونکہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. جھوٹ نہیں بولیں گے، بولیں گے تو دار و رسن پہ بھی کھڑے ہو کے سچ بولیں گے، پھانسی کے پھندے کے اوپر بھی لگا کر کے بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. اور معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ کرے گا. بولیں گے تو سچ بولیں گے، بھلے اس ملک سے نکال دیے جائیں، بھلے مکہ جا کر کے ہمیں قتل کر دیا جائے، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. چنانچہ
صبح ہوئی، صبح کا سورج نکلا، خوف زدہ، ڈرے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے دل میں وسوسے دغدغے تھے، لیکن اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ یہ ان کے اپنے رشتہ دار بھی کفار مکہ بیٹھے ہوئے ایک طرف، یہ بھی پہنچے، ہاں دیکھو یہ آئے ہیں۔ انہوں نے کفار مکہ نے نجاشی سے کہا دیکھو یہاں ہیں، یہی بولو گے؟ نجاشی بادشاہ نے پوچھا بولو تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تمہارے بھائی برادر ہیں، تمہارے ملک کے رہنے والے، مکہ سے آئے ہیں، یہ تم بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم ہمارے بارے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سبحان اللہ، یہ حق کی دعوت ہوتی ہے، حق کا آوازہ ہوتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا وہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، اور باطل جھوٹ جو ہوتا ہے وہ تو ہوا کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے اس کی قلعی کھلتے ہی وہ ذلیل ہو۔ نجاشی بادشاہ نے کہا یہ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، ان کے نبی تو بہت اچھی دعوت دے رہے ہیں، ان کا قرآن سنا ہم نے، ان کا قرآن تو سورہ مریم، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کی تعریف، مریم کی تعریف، سب کی تعریف، ان کے ہاں تو ہمارے عقیدے سے کوئی مخالفت۔ اللہ اکبر، فوراً ذلیل و رسوا کر کے ان کو بھگایا گیا۔ میری آواز سننے والے ظالموں، اگر تم نے ہماری بھی یا ہمارے اہل حق علماء کی یا کسی کی بھی شکایتیں کہیں پہنچائی ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے انشاءاللہ تمہیں بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تمہیں اگر دنیا کے کسی گوشے میں پناہ مل گئی، اللہ تمہیں کبھی پناہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہے ہو، تم یہودیت زدہ لوگ ہو، عقائد اور اعمال تمہارے یہودیانہ بھی ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ میں دعویٰ کر کے ثابت کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے دنیا کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں تقدیر کیا ہے۔ اہل سنت بنو، ٹناٹن بنو، پختہ بنو، مضبوط بنو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت، حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعہ، حضرت امام شافعی امام اہل سنت والجماعہ، حضرت امام مالک امام اہل سنت والجماعہ، امام بخاری امام مسلم، سارے ائمہ الحمدللہ، اور امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، اور اس آخری دور میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ائمہ ہے، سلسلہ ہے ائمہ خدا کا، جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دنیا کے سامنے رکھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام اہل السنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دور کے مفتیوں نے، اسی طرح کے مفتیوں نے نام نہاد مسلمان بن کر کے مفتیوں نے کہا یہ کافر ہو چکے ہیں، یہ قرآن کو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کریم اس دور کا فتنہ تھا جس میں بڑے بڑے ائمہ پھسل گئے۔ انہوں نے کہا ہاں مائی باپ درباری ملا، کہنے لگے ہاں قرآن مخلوق ہے، مخلوق یعنی جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے قرآن کریم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا، کہنے لگے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری دنیا امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا مناظرے کے لیے۔ ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جکڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو۔ دروازے کے باہر ایک خلق کثیر ہے، فیصلے کا دن ہے، بڑے بڑے درباری ملے مفتی سندیں لیے بیٹھے ہوئے تنہ تنہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ گیٹ بند ہوا، گیٹ کے دروازے پر جب گیٹ کے اوپر پہنچے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک ڈاکو چور حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے باپ کے منہ سے اس آدمی کے لیے بڑی دعائیں سنتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ اس آدمی کے اوپر رحم فرمائے، اس فلاں کے اوپر رحم فرمائے، فلاں کے اوپر رحم فرمائے۔ تو صاحب زادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا حضور آپ جب دیکھو اس آدمی کے اوپر رحم کی دعا کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا، لیکن آپ اس کے اوپر اتنی رحمت کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت امام بن حنبل نے کہا بیٹے اس نے مجھے جو بات اس دن بتائی تھی، جس دن میں بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا تھا اور مناظرے کے لیے پیش ہوا تھا، فیصلے کا دن تھا، حق اور ناحق کے فیصلے کا دن تھا، اس دن اس نے مجھے بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر کے اس نے کہا احمد بن حنبل یہ پوری جمع غفیر تیرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، دیکھ میں چور
بدماش، میرے ہاتھ کاٹے گئے، میرے ہاتھ کٹے، لیکن میں نے اپنی چوری نہ چھوڑی، آج تک میں چوری کرتا ہوں، کسی بھی بادشاہ کے میں نہیں ڈرا، میں آج بھی چوری کرتا ہوں۔ تو تو حق پر ہے، تم تو حق پر ہے، تم تو حق پر ہو، سچ بولنے میں کبھی بھی ہاتھ نہیں، گردن بھی کٹ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو بولنا سچ بولنا۔ کیوں؟ یہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تم جو آج بادشاہ کے در میں کہہ کے آؤ گے دربار میں، یہ وہی عقیدہ رکھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے تقویت دی، ہمت دی، قوت دی کہ ایک بدماش، ایک چور جب اپنے برائی پر اٹل رہ سکتا ہے اور اڑ سکتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کاٹے گئے، اس کی بھی پرواہ نہیں، میں تو صداقت پر ہوں، سچائی پر ہوں، میری گردن بھی چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا، لوگوں نے بھی کہا، احمد بن حنبل، ارے ہم بھی کہتے ہیں، یہ دیکھو بڑے بڑے مفتی ہیں، یہ دیکھو بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہ دیکھو بڑے بڑے محدث نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تم بھی کہہ دو، جان بچ جائے گی، بادشاہ سلامت معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، تنے تنہا احمد بن حنبل کے روح کی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے میں اکیلا ہوتا تو ہوتا، اس دروازے کے پیچھے جو لاکھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس انتظار میں، کیا اس دربار میں احمد بن حنبل جو کہے گا وہی ہمارا عقیدہ ہوگا، مجھے ان کی پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کے اوپر ناراض نہ ہو، جہنم وہ جہنم میں نہ جائیں۔ اس لیے میں سر عام علی الاعلان کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام مخلوق۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل السنہ والجماعہ کا خطاب دیا گیا۔ بہت سارے ائمہ تو نہ جانے کہاں کہاں پھسل گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا بعد میں، توبے تلے کیے، انہوں نے بھی نہ جانے ارجیہ مرجیہ کے عقیدے رکھے، توبے تلے کیے، وہ بات الگ ہے، وہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اہل السنہ کا خطاب جسے ملا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ والجماعہ۔ تو یہ جتنے ائمہ ہیں ہمارے، یہ سب اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں، یہ سلف ہیں ہمارے۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل مانے والا، اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں اردو زبان میں طریقہ کو، راستے کو، اہل سنت سنت والا، اور حدیث کی زبان میں سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلے، اور جو یا آپ کے اعضاء سے افعال جو کچھ بھی آپ نے کہا یا جو کچھ بھی آپ نے کیا، یا آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اور کیا اور آپ خاموش رہے، ان تمام سب چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، سنت۔ اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے، اسی کو حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس دور میں تھوڑا سا فرق کرتے ہوئے، کچھ لوگوں نے کسی اور مقصد کے لیے فرق کیا تھا، لیکن لوگوں نے کیا ہوا، جہاں کہیں تھوڑا سا شوشہ ملتا ہے وہاں پورا کیا کہتے ہیں گٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں نے گٹر بنا لیا اور کہا کہ سنو، حدیث جو ہے نا اور سنت الگ ہے، سنت الگ ہے اور حدیث الگ ہے، حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث پر عمل نہ کرو، حدیث پر عمل۔ یعنی چور دروازے کھولے گئے، یہ ہم نہیں، ہمارے اپنے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کے، برما کے، افغانستان کے، پورے جو پورا بر صغیر، اس کے حنفی لوگوں نے یہ بات کہی اور اس کی دلیل موجود ہے۔ حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، حدیث پہ عمل۔ اچھا، کیوں؟ حدیث پہ عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے۔ اعوذ باللہ۔ پھر کیا کرو؟ میں اماموں نے جو کچھ بھی کہا ہے مان لو، بس وہی بات ختم، اپنے اپنے امام۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ائمہ رحمہ اللہ پہ آ جاتے ہیں، ائمہ رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو مان لو۔ کیا آپ مانتے ہیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے احناف؟ ہرگز نہیں۔ حضرت اگر کوئی مائی کا لال مجھے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والا حنفی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کا کوئی بھی یہ کہہ دے کہ جناب علی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر کو پختہ بنانے کے قائل تھے،
عرس کروانے کے قائل تھے؟ کوئی بتائے کہ قبروں کے اوپر طواف کرنے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں؟ گنبد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی ہے؟ کسی کا عرس اور میلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے؟ کسی کے نیاز فاتح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں؟ بتائیں۔ شب برات کے حلوے ماڈھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پکائے اور کھائے ہیں؟ قبروں کے اوپر چلے اور کش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں؟ بتائیں ہم کو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صوفی تھے امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، بہائی، یہ تمام سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے؟ کوئی بتائے ہم کو کہاں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ ان تمام سب عقیدوں سے بری ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ قبر کے اندر مرتا نہیں آدمی زندہ رہتا ہے؟ بولو، وہ تو کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، دنیاوی زندگی۔ اور بعض حنفیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، ملفوظات اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی حنفی ہیں، اور جو انہیں کوئی مائی کا لال ہمارے ملک میں حنفیت سے خارج کر کے دیکھے اور پھر اپنی گردن سلامت دیکھ لے تو میں جانوں۔ خارج کر دو امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کو حنفیت سے، پھر میں دیکھوں تمہارے دان کتنی جان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زندہ ہی نہیں بلکہ آپ کی ازواج مطہرات قبر شریف میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شاباشی فرماتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ بولیے، جواب دیجئے مجھے۔ میں آپ سے نہیں مانگتا، میں ان جھوٹے مکار اور عیار جب و دستار کے جھوٹوں سے جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، میں ان سے جواب مانگتا ہوں۔ مجھے بتاؤ یا تو امام احمد رضا خان صاحب کو بریلویت سے، اہل سنت والجماعت سے خارج کر دو، دیکھو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ان کے حنفیوں کے امام ہیں وہاں ہندوستان میں کہ نہیں؟ سارے حنفی کی میں بات نہیں کر رہا، صرف بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بورما، افغانستان کے حنفیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھو۔ ان اور دوسرے ملکوں کے حنفیوں کے عقیدے وہ نہیں ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم گئے، وفد گیا پاکستان سے بغداد، اس دور میں جب صدر صدام زندہ تھے، اس زمانے میں جب گئے تو وہاں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ 5-6 جماعتوں کے مولوی بھی تھے۔ تو ہم نے کہا کوفہ چلو چلتے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، جو ان کی طرف منسوب ہے۔ کہنے لگے تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے امام کی مسجد اور چلتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چلو اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب کو لے کر کے میں اس مسجد میں گیا، مغرب یا عشاء کا ٹائم تھا، نماز پڑھی ہم نے، اور جیسے ہی امام نے، مسجد کس کی بولو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں جیسے امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری مسجد اتنی زور سے آمین کی آواز سے گونجی کہ یاروں کے تو پتہ نہیں کیا ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال میں تو جانتا تھا ان کے کیا کیا ہوئے ہوں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، کہنے لگے یارو کچھ، اب سارے کے چہرے سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، سارے مولوی چپ ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یارو یار یہ مسجد تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے آپ اپنی مسجدوں میں اتنی زور سے آمین کیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو امام صاحب کی مسجد میں اتنی زور سے آمین ہو رہی ہے۔ کہنے لگے یہ چلو یہ بات یہاں کی ہے، یہیں رہنے دیں، وہاں اپنے ملک میں۔ کہنے لگے جا کے بیان کرنا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور امام صاحب کی مسجد میں اتنی زور سے آمین ہوتی ہے، بیان کرو۔ کہنے لگے ارے بیان کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ ہاں سوچیں آپ، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ یہ ہمارے ملکوں میں گمراہ کیا جا رہا ہے، صوفیت کو پھیلانے کے لیے، تصوف کو غالب کرنے کے لیے، یہودیوں، نصرانیوں، صوفیوں، سنتوں کے عقیدوں کو ہمیں عقیدہ، کیونکہ شیطان کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے۔ عقیدہ اس کا خراب کر دو، اس کا عقیدہ برباد کر دو،
اس کو مرتد کر دو، مشرک بنا دو، بدعتی بنا دو، کافر بنا دو، بات ختم، ملحد بنا دو، اس کو عقیدہ توحید سے دور کر دو، اس کے عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دو، اس کے اعمال میں بدعات ملا دو، اس کے بعد وہ ٹھرے مار کے سوتا ہے، لوٹے بسترے تھما دیتا ہے، چل بیٹا نکل، چل اب تو ہمارا کارندہ ہو گیا، اب چل دنیا میں نکل، اب دین پھیلا، دنیا کے نام پر داڑھیوں بڑھا لے، ٹوپیاں لگا لے، چگے پہن لے، سب کچھ کر لے، کر جو کچھ تجھے کرنا ہے، بے فکر ہو جاتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے ایمان جب خراب ہو گیا تو بات ختم. بھئی اگر جڑ کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو اس پیڑ کے اندر پھل آئیں گے؟ بولو نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں آئیں گے. اس لیے اے مسلمانوں، اپنے ایمان اور عقیدے کو ٹھوس بناؤ. اور ایمان اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان اور عقیدہ تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور نبی کے صحابہ قبر پوجتے تھے، نبی کے صحابہ نیاز اور پھڈے کرتے تھے، نبی کے صحابہ چلم چلا کرتے تھے، نبی کے صحابہ یہ مزار اور درگاہ کے عرس اور میلے کرتے تھے، نبی کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب و شہادہ. استغفر اللہ. آج جو ہمارے ملکوں میں ایمان اور عقیدے رکھے جاتے ہیں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس لیے میرے عزیزو، اصلی اہل سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ اور اہل السنہ والجماعہ کے وہ امام ہیں. اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اصلی اہل السنہ والجماعہ ہیں. قرآن سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قرآن کو. انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سیکھا، تابعین تک پہنچایا، تبع تابعین، ائمہ، محدثین. الحمدللہ یہ تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اصلی اہل سنہ اگر بننا چاہتے ہیں تو ہر معاملے میں اپنے اسلاف کو دیکھیں. حضرت ابو بکر کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، طلحہ، زبیر، علی اور رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام کو دیکھیں. کس طرح سے انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا ہے، ان کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، کس طرح سے وہ اللہ کے بارے میں ایمان لاتے تھے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا، جنت و جہنم اور قیامت اور آخرت اور تمام سب چیزوں کے بارے میں ان کا کیسا ایمان اور عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہے. اس کے اندر بھی شیطان نے گھوٹالہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ان کا تھا. اس طرح کے عقیدے میرے عزیزو، میرے دوستو، جب تک ہمارے نہیں ہوں گے تب تک ہم اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق، بولو اہل سنت، یہ طریقے والے، نبی کے طریقے والے، نبی کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت. والجماعت، اور جماعہ یہ کیا ہے؟ یہ والجماعہ اے جماعت الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، یعنی جن مسائل پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع ہو چکا ہے. کوئی ایک مسئلہ ہے، تمام صحابہ اس کے اوپر متفق ہیں، اس کو کہتے ہیں جماعت. تو جو لوگ اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام جو جماعت ہیں، ان جماعتوں کے اوپر ان کا جو متفقہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر جن کا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. آپ کا بیٹا عبداللہ، ٹھیک ہے، کیا کہا جائے گا؟ یہ عبداللہ ہیں. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ مثلا عبد الرحمن کے بیٹے. تو عبد الرحمن صاحب کون ہیں؟ عبداللہ کے باپ ہیں. بیٹے کیوں؟ بھائی انہی کے نسل سے ہیں، انہی کے گھر میں پیدا ہوئے، انہی سے ان کا رشتہ ہے، انہی سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے پالا پوسا ہے. آپ اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق رکھیں گے جب آپ کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل، ایک ایک اخلاق، ایک ایک کردار سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر قرآن خوانی ہمارے ملکوں میں رائج ہے کہ نہیں رائج ہے؟ ہمارے ملکوں کے سارے ملک سے مراد پھر میں کہتا ہوں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بورما، افغانستان، نیپال، یہ سارے ملک ہمارے ملک. قرآن خوانی ہمارے ملکوں کے حنفی لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ بولیے. سارے حنفی کرواتے ہیں. فاتحہ دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ سارے حنفی دلاتے ہیں.
کرتے نہیں ہیں, فاتحہ دلائی جاتی ہے, فاتحہ دی نہیں جاتی. مولوی بھی اپنا فاتحہ اپنے گھر میں نہیں دیتا, دلائی جاتی, فاتحہ دی ہے دلائی جاتی. یہ بھی بڑے بڑے نقطہ ہے. بہرحال آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن خوانی جاری تھی جو آج ہمارے ملکوں کے اندر مروجہ سپارے جمعرات کو ٹوپیاں لگا کر کے سپارے پڑھتے ہیں. میں جب حنفی تھا, اللہ کی قسم میں بھی سپارے پڑھا ہوں, لیکن حنفیوں میں کئی کیٹیگریاں ہیں, حنفیوں میں بھی کئی کیٹیگریاں ہیں. بڑا ہوا, ہوشیار ہوا, سمجھ میں آیا یار یہ تمام تو خرافات ہے. اللہ کی قسم اس دن سے ایک صفحہ کیا ہم پڑھتے نہیں, بیٹھے رہتے تھے دعوت کھانے کے چکر میں. البتہ جو ہمارے ساتھی 5 6 15 20 حنفی ہوتے تھے, دلی کے اندر مولانا شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں دلی کے اندر مدرسہ عبدالرب ہیمنٹن روڈ کشمیری گیٹ معروف ادارہ ہے, وہاں سے میں فارغ ہوں. ہمارے استاذ کا جن کا میں نے تذکرہ کیا جناب علی, وہاں سے میں فارغ ہوں اور وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے. لوگ آتے تھے آپ جیسے بھولے بھالے, اللہ کی قسم رحم آتا ہے, رحم آتا ہے. کیا کہتے تھے مولوی صاحب 4 قرآن چاہیے, مطلب 4 قرآن پڑھ کے بخشوانا ہے. ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں, مل جائے گی. تو کل 15 آدمی آ جائیں گے, ٹھیک ہے, رکشے کا بھاڑا دو. اس زمانے میں 2 روپے رکشے کے لگتے تھے دلی میں, ہم لے جو 40-50 روپے لے لیے, رکشے کے لے لیے. اب رات کو جھگڑا ہوتا تھا, کون جائے گا صبح قرآن خوانی کرنے کے لیے. 15 تو بلایا ہے, 50 موجود ہیں, ہے نا. تو اس میں مار پٹائی ہوتی تھی, تو جائے گا میں جائے گا, کیونکہ وہاں نذرانے بھی ملتے تھے نا, ناشتہ ملتا تھا, کھانا ملتا تھا. پاپے دلی کے مشہور تھے اور جناب نان کھٹائیاں موجود تھیں, چائے موجود تھے, سب ملتے تھے. طالب علم کا زمانہ غربت و افلاس کا زمانہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں یہاں کھڑا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. بولو آمین, بولو آمین. ہاں کچی گولیاں ہم نہیں کھیلتے, سچی بات جو ہم نے دیکھی ہم نے کی ہیں. آپ کیا جانو, گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے والی بات ہے. یہ اندر کی باتیں ہم سے پوچھو. اس لیے ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جانتے ہیں ارے یار یہ تو مارتا پنیا پنتھ کر دیتا ہے, اردو کی سردو, اور کیا کہتے ہیں مارتا چھانٹ چھوٹ کے رکھ دیتا ہے. یہی وجہ ہے. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جاؤ, نہ میں چاہتا ہوں میں جہنم میں جاؤں, نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم میں جاؤ. بھلے مجھے میری گردن اڑا دو, نو پرابلم, مجھے اس کا غم نہیں, لیکن ہم آپ کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اللہ کی قسم یہ دل کی آواز ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. اور یہ جو مولوی ہمارے اوپر بلبلاتا ہے, اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے. ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے, ہم تمہارے روپے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں. اللہ جس کو نہ دے اسے کوئی دے سکتا؟ بولو, کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے صحیح راستوں پہ آؤ, صحیح راستوں پہ آؤ. حقیقی دین, سچا دین, صحابہ کا دین, تابعین ائمہ رحمہم اللہ کا دین اپناؤ. وہ اس دین کے اندر جنت ہے. باقی یہ جو گھریلو ہمارے ملکوں کے ملاؤں نے بنائے ہیں, یہ صوفیوں کا دین ہے, یہ قادریوں کا دین, چشتیوں, نقشبندیوں, سہروردیوں کا دین ہے, متصوفہ ہے. یہ دین اسلام ہو سکتا؟ بولو, صوفی کا تعلق اسلام سے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ہم جاتے تھے, ہم ایک دوسرے, کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو حافظ جی ہی کہتے تھے. یہ بھی راز کی میں بات بتاؤں. کیوں؟ گھر والے کے اوپر روب ڈالنے کے لیے. گھر والا سمجھے کہ یہ سارے حافظ جی لوگ ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کچھ؟ آپ تو فاتحہ دلا رہے ہو. ابا حضور مر گئے, کبھی زندگی میں قرآن تو کھولا نہیں تھا انہوں نے. اب بیٹے کو توفیق ہوئی ہے, لاؤ قرآن پڑھ کے بخشوا دیں, جنت میں ڈھکیل دیں. اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی. خود نہیں کرو گے تو تمہارا بیٹا تمہیں جنت میں ڈھکیلے گا. ایک حاجی صاحب آئے تھے مدینہ میں, ہم لوگ جب پڑھتے تھے, مولانا شہاب الدین صاحب بتا رہے لگے کہ یار میں گیا ملنے, تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بھیا یہاں تو جب سے آیا ہوں تب سے دے اذان دے نماز, دے اذان دے امان, دے اذان دے اذان. بولے کیسے؟ ارے بولے ابھی ظہر پڑھ کے گئے, کھانا کھایا, تھوڑی کمر لسی ہوئی, وہ تو عصر کی اذان ہو گئی. ایک اور اذان, نماز پڑھے, مسجد سے باہر نکلے, تھوڑی بہت چائے وہ پی, وہ پھر ایک اذان ہو گئی مغرب کی. پھر چلو مسجد, پھر بھاگ کے آئے, وضو بنائے, اور بھیا تھوڑا سا مسجد میں بیٹھے, تھوڑا وظیفہ پڑھے, باہر نکلے, ذرا مینارہ انارہ دیکھا, وہ عشاء کی اذان ہو گئی. یہاں تو بس جب سے آیا ہوں دے اذان دے نماز دے, یہاں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے حاجی صاحب ہندوستان میں بھی دے اذان دے نماز ہے, لیکن کبھی. بولے میں کہاں کہہ رہا تھا حج کرنے کے لیے, ارے میرا بیٹا بمبئی کماتا ہے, سیٹ ہو گیا, کہتا بورے میں بھر کے بھیج دوں گا, حج کر کے آ جاؤ, اس لیے میں آیا ہوں. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. آپ کو کیا خبر ہے؟
ایسے بوروں میں بھر کر ٹھیکے سے جنت میں نہیں جاتا آدمی بھیا. یہاں تو جن کے لیے جنتوں کی بشارتیں دی گئی نا، اللہ اللہ اللہ، حضرت داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کون یاد آیا کہ جس نے مدینے کے فقراء، اللہ اکبر، جب اونٹوں سے لدے ہوئے قافلے غلوں سے مدینے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، تا حد نظر اونٹ ہی اونٹ غلوں سے لدے ہوئے، مدینے کے لوگ ہاتھوں میں فخر و فاقے سے غربت زدہ دیکھ رہے ہیں. کس کے اونٹ ہیں؟ یہ عثمان کے ہیں. ہاں اب کچھ نہ کچھ دیکھو ملے گا، ہو سکتا ہے اس غربت سے کھانے کے لیے لقمہ نصیب نہیں. اہل مدینہ ترس رہے تھے کھانے کے لیے. اللہ اکبر. اس وقت حضرت عثمان غنی بڑے تاجر مانے جاتے تھے. پورا غلہ قافلہ کا کھڑا ہوا، مدینے کے لوگ کہنے لگے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب تھے انتظار میں. حضرت عثمان غنی نے بھوکے پیاسے ترسے ہوئے بچوں کو، بلکتے ہوئے روتی ہوئی عورتوں کو، سوکھے ہوئے چہروں کو دیکھا. کہا جاؤ اللہ کی راہ میں یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں، مدینے والوں یہ تمہارے لیے. بانٹ دیا پورے غلوں کو. اس موقع پر اللہ کے نبی نے، اور ایک اور موقع تھا، اللہ کے نبی نے کہا عثمان اگر اس کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ کرے بھی تو تیرے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے. وہ بھی اپنی داڑھیاں پکڑ کے روتے تھے راتوں کو. ہاں چہروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے روتے روتے. یہ وہ تھے جو جنت کے لیے روتے تھے. اللہ اکبر. وہ عمر فاروق اعظم کہ جس گلی سے گزرے تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے، وہ عمر فاروق اعظم، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ اگر سر محشر اللہ سب کو جنت میں جانے کا حکم دے، صرف ایک بندے کو جہنم میں جانے کا حکم دے، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بندہ میں ہی ہے. اور ہم چند زکاتیں نماز پڑھ کر، چند روپے صدقہ زکات دے کر ہم نے جنت ٹھیکے میں لے لی. چند قرآن کے حروف پڑھ کر کے ہم نے جنت کو اپنے بخشوا لیا. کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہے ہمارا ایمان، اور کہاں ہے ہمارا عقیدہ، اور کہاں ہمارا اخلاق، اور کہاں ہمارا عمل، اور کہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ ہرگز نہیں. جنت اتنی آسان نہیں ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے جیسے کہ آج ہم اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. سنو، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جنت میں یہ جو چند حروف پڑھوا کر، خود نہیں دوسروں سے قرآن خوانی کروا کر کے، اور ہم اپنے ماں باپ کو جنت، خود آپ ماں ہیں باپ ہیں تو خود پڑھیے قرآن کو، خود اپنے نام اعمال کے لیے اس کو رکھیے. آپ کے نام اعمال میں ایک لفظ لکھے جائیں گے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، یا آپ کے ایمان اور عقیدے کے حساب سے اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا. عرض کرنے کا مطلب خود پڑھیے، یہ آپ کو فائدہ دے گا. دوسروں کا پڑھا ہوا آپ کا فائدہ. ہم جاتے تھے پڑھواتے تھے ایسے ہی، ہم ایک دوسرے کو کبھی بھی ایک صفحے کیا، بس وہ ایک صفحہ کھلا لیتا، پرچے پلٹتے تھے، گھڑی دیکھتے تھے، کیسے ہی 8 بجے تو وہ کہتے ہاں بھائی ہو گیا، ہاں یار میرا ہو گیا، جب 5 پارے ہو گئے، چل میرا پڑھا لے. وہ اس کا پڑھاتا، ایک صفحہ چل پلٹ. حافظ جی تھے نا یار، مارتے تھے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ گھر والا بیچارہ بازار میں نان کھٹائیاں خرید رہا ہوتا، پاپے، چائے، اس کی بیوی، ہاں اٹھ کر کے بیچارے ناشتوں کا انتظام ہو گیا. اچھا حافظ جی ہو گیا؟ ہاں بھائی ہو گیا. کیا کرنا ہے؟ ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے، ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے. ہنسی مذاق. سوچئے آپ جن کو سمجھتے تھے قرآن خوانی، چیئیں پڑھا رہے ہیں، چنے پڑھا رہے ہیں، ابے سب ڈھونگ دھتورے ہیں. اللہ کی قسم ڈھونگ دھتورے ہیں، رب کی قسم ہے سب ڈھونگ دھتورے ہیں. سب اس پاپی پیٹ کے لیے ہوتا ہے، کچھ سب اس جہنم کے لیے کرتے ہیں. سب مکر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. کوئی اتنی لمبی داڑھی رکھے یا بہت صوفیائیت کا دھن، اور سب سے بڑا عیار ہے، وہ سب سے بڑا مکار ہے. یاد رکھو، ہم اندر کے بھیدی ہیں، اندر کے دیکھ کے آئے، کر کے آئے، دیکھ کے نہیں. یہ بازو، یہ گھٹنے آپ جیسے لوگوں نے چومے ہیں. میں نے اپنے پیر چمائے ہیں، پیر، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، صرف ہاتھ نہیں، پیر چومے ہیں، پیر لوگوں نے. میں اس در سے ٹھوکر مار کے آیا ہوں. کیوں؟ مجھے پتا تھا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے. مجھے بھی گدی منظور تھی، میں بھی چاہتا تو میں بھی بہت بڑا پیر بن سکتا تھا. ہاں
بچہ تھا مجھے صاحبزادہ سمجھتے تھے، پیر صاحب کے صاحبزادے، یہ چومتے تھے، ہمارے ڈانٹ دو تو ہاتھ جو میرے مائی باپ معاف کروں، غلطی ہوگی سرکار غلطی ہوگی۔ آج یہ پدی کے شعبے میرے سامنے بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ مولوی آ کے مجھے کہتا ہے یہ شیطان ہے۔ شیطان تیرا خاندان پورا، تو شیطان کا باپ ہے۔ ہاں، شیطان کو تو میں نے لات ماری ہے، ذلیل۔ آج مجھے بہکا رہا ہے کہ شیطان ہے، بانی گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہ نہیں کر رہا ہوں بیٹا، انہیں راہ حق بتلا رہا ہوں۔ گمراہ تو تم ہو، جہنم کے سوداگر تو تم ہو، ٹھیکیدار تو تم ہو جہنم کے، جو تم انہیں جہنم کی راہوں پہ لے جا رہے ہو، نبی کی امت کو جہنم کی راہوں پہ لے جا رہے ہو۔ ہم نہیں جانے دیں گے۔ بولو جانے دیں گے؟ انشاءاللہ نہیں جانے دیں گے۔ ہم اس کے لیے اپنی جان دے دیں گے، لیکن ہم تمہیں جہنم میں ہم نہیں بتائیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے، ہم تمہیں 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ سمجھائیں گے، یارو یہ جہنم کے لوگ ہیں، جہنم کی طرف مت جاؤ، آؤ رب کے قرآن کی طرف، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ اہل السنہ بنو والجماعہ بنو، ورنہ ثابت کرو یہ ہے قرآن و سنت میں ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ نہیں ثابت کرتے تو جاؤ دنیا میں جہاں چاہو کر لو کوشش، ہمیں اس کی کوئی پرواہ۔ بولو بات منظور ہے کہ نہیں منظور ہے یارو؟ سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ آج یہی وہ بات ہیں کہ کتنے ہزاروں ہزار لوگ الحمدللہ دین راہوں حق راہوں پہ آ رہے ہیں۔ اللہ کا یہ شکر اور اس کا احسان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، اہل سنت ہو گیا، معنی معلوم ہو گیا، والجماعت، اور اس کا بھی معنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کیا ہے؟ اہل الحدیث یہ بھی میں سمجھا دوں، وہی حدیث، وہی سنت، وہی اہل الحدیث۔ سنو، میں اپنی بات نہیں، ائمہ رحمہ اللہ کی میں بات بتاؤں، ائمہ رحمہ اللہ کی میں بات بتاؤں کہ اہل الحدیث کون ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ انگریز کی اولاد ہے۔ اہل الحدیث کون ہے؟ بولو۔ کہتے ہیں اہل الحدیث، حدیث والے، یہ انگریز کی اولاد ہے۔ انگریزوں نے انہیں برٹش انڈیا نے پیدا کیا۔ ہم نے کہا اس کو اپنی ابا کا بہت اچھا پتا ہے، اس کی اماں کا، وہاں تو امپائر عورت ہی رہا کرتی تھی نا، کوئین۔ ہم نے کہا اس کو اپنی اماں کا ضرور پتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے نا ہم کس کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہم کو پیدا کیا، اس کی اماں رہی ہوگی ایسٹ انڈیا کمپنی، اسی لیے اس کو پتا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ جیسی زبان جیسا سوال ویسا جواب، یہ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کے اوپر دھبے مارنے والے، ڈنڈیاں مارنے والے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم پیار سے سمجھائیں گے، مولویوں کو چھوڑو یہ جائیں گے جہنم میں، لیکن تم اے لوگ، اے نبی کی امت کے لوگ، ہوشیار رہو، خود سوچو۔ میں بھی بول رہا ہوں نا، مجھ سے بھی دلیل لو، پوچھو مجھ سے کہ تم نے یہ باتیں کہاں کیسے کہی ہیں، دلیل لو۔ دلیل دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، باعزت ہوں، دلیل نہ دوں تو ذلیل ہوں۔ وہ ذلیل ہے جو دلیل نہ دے، جو بے دلیل بات کرے وہ ذلیل ہوتا ہے، جو با دلیل اور با برہان بات کرے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، سلف صالحین ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، تابعین، ائمہ ہوتے ہیں، جو دلائل سے بات کرتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، وہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ شیاطین دلائل سے بات، ہاں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ سنو، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم اس حدیث کے راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ، ظاہرین علی الحق، حق کے اوپر غالب ہے، حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، لا يضرهم من خذلهم، جو ان کی برائیاں کریں گے، جو انہیں گالیاں دیں گے، جو ان کی مخالفتیں کریں گے، ان کی وہ مخالفتیں ان اہل حق کو کوئی نقصان پہنچا۔ آج سوچ لو، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بورما، افغانستان، نیپال کے اندر کس کی مسجدوں کو ڈھائے؟ کسی بھی اہل حدیث نے کسی کی مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے شکایتیں آتی ہیں بجنور کے اندر مسجد کو تالا لگوا دیا گیا، مجھے شکایتیں آتی ہیں آندھرا پردیش کی مسجد کو آگ لگا دی گئی، مجھے سوات کے اندر
وہ ویڈیو کیسٹ پہنچی سوات پاکستان کی ایک مسجد کے اندر ہمارے ان حنفی بھائیوں نے آگ لگا دیا جس میں مملکت کے مصحف تھے، قرآن تھے، ان کو بھی جلا دیا گیا۔ ہمارے ملکوں کے اندر یہ حنفی مولوی باقاعدے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ سعودی عرب کا قرآن نہ پڑھو، یہ اس کے اندر دلالت اور گمراہی ہے۔ سعودی اور یہاں آ کے سعودی عرب کی تعریف کر کے چندہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، یہاں آ کے ان کی پیشانیاں چوم کے چاپلوسی کر کے چندہ کر کر کے مسجد بناتے ہیں، اور وہاں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ خبیث ہیں، ان کی مسجدوں کو آگ لگا دو، ان کا قرآن قرآن نہیں، ان کی سنت سنت نہیں، ان کی تفسیر تفسیر نہیں۔ اس طرح سے الو بناتے ہیں، یہاں کچھ وہاں کچھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوغلوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں منافقت کے دلدل سے نکال کر سچا اور پکا مومن اور مسلمان بنائے۔ تو آج یہ حالات فتنوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں جہاں بہت سارے فرقے ہوں گے، وہاں ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا، اسے کوئی نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہرگز نہیں۔ یہ حدیث حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، اور اہل حق اپنا فریرہ لے کر کے دنیا کے اندر پھیلاتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ سنو، وقال صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اہل شام کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے پھر تمہیں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ ولا تزال طائفۃ من امتی منصورون، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، کوئی بھی انہیں ذلیل کرنے والا، نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ رواہ امام احمد فی مسند ہی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے۔ سنو، اس حدیث کا معنی ہم سے، تم سے اور 200 برس، 400 برس، 500 برس، 100 برس، 800 برس پہلے اسلاف جانتے تھے، محدثین جانتے تھے۔ میں ایک ایسے محدث کا تذکرہ کروں جس محدث کے بارے میں اللہ 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 اللہ، ہارون رشید نے ایک جملہ کہا تھا، ابو معاویہ الضریر اور عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستی، کہ ایک جھوٹے کذاب محدث کو پکڑا گیا، اس کو پھانسی کے، اس کو خونی 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 ریت بچھائی گئی، اور اس کو جلاد نے تلوار نکالی۔ ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے۔ جب اس کو قتل کا وقت آیا تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے قتل تو کر دو گے، لیکن وہ 10,000 یا 50,000 جو حدیثیں میں نے گڑھی ہیں اور گڑھ کر کے صحیح حدیثوں میں خلط ملط کر دیا ہے، اس کا پتہ تمہیں کیسے چلے گا کہ یہ حدیثیں میں نے گڑھی ہیں؟ حضرت ہارون رشید نے کیا کہا؟ کہا ظالم، جب تک ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک اور ابو معاویہ الضریر جیسے محدثین موجود رہیں گے، تیری جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ بالکل اس طرح جیسے ہماری بہنیں چاولوں سے کنکریوں کو نکال کر کے باہر کر دیتی ہیں، ایسی تیری جھوٹی حدیثیں جو تو نے صحیح حدیثوں میں ملائی ہیں الگ کر دیں گے۔ یہ قتل کر دیا گیا اس خبیث کو، کیونکہ وہ حدیثیں کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ عرض کرنے کا وہ عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جماعت قائم و دائم رہے گی حق کے اوپر، وہ کون سی ہے؟ قال ابن المبارک ہم عندی اصحاب الحدیث، وہ میرے نزدیک اہل الحدیث ہیں۔ جو جماعت قائم و دائم رہے گی حق کے اوپر وہ کون سی ہے؟ اہل الحدیث ہیں۔ وقال الامام البخاری قال علی ابن المدینی، امام بخاری کہتے ہیں علی ابن مدینی نے کہا ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث، حدیث والے ہیں۔ وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ طائفہ منصورہ غالب رہنے والی جماعت جس کے بارے میں نبی نے بشارت دی ہے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ کون سی جماعت ہے۔ اللہ فیصلہ کر دیا امام اہل السنہ والجماعہ نے۔ ويقول الامام الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یخاطب الامام احمد، امام احمد کو مخاطب کرتے ہوئے، انتم اعلم بالحدیث منی، اے امام احمد مجھ سے زیادہ آپ کو حدیث کا علم ہے۔ فاذا جاءکم الحدیث صحیحا فاعلمونی به حتى اذهب الیہ سواء کان حجازیا او کوفیا
او کوفین، اے امام احمد بن حنبل تم ہم سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے ہو، اس لیے جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو مجھے بتا دیا کرو، چاہے وہ حدیث حجاز کی بیان کرنے والا کوئی ہو، چاہے مصر کا بیان کرنے والا ہو، چاہے کوفے کا بیان کرنے والا ہو، کہیں کا کوئی بیان کرنے والا مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اس صحیح حدیث کے اوپر عمل کروں۔ وَيَقُولُ الْإِمَامُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، جب صحیح حدیث ہو جائے وہی میرا مذہب۔ اللہ، آج کل کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بورما، نیپال، افغانستان کے حنفی، ہمارے ملکوں کے جو متحدہ ہندوستان کسی زمانے میں تھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کے اوپر عمل بولو۔ اور امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ بتاؤ ان کا مذہب الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا مذہب الگ ہے کہ نہیں الگ ہے؟ کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی۔ اور سنو، اسی طرح سے امام، یہ جو اہل السنہ والجماعہ حقیقت میں حقیقی اصلی اہل سنت جس کو کہتے ہیں، ان کی پہچان ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہر دور میں تھوڑے رہیں گے، ہر دور میں، ہاں، یہ کثرت ان کی نہیں ہوگی، بدعتیوں کی کثرت ہوگی، مشرکوں کی کثرت ہوگی، اہل ضلالہ کی کثرت ہوگی، گمراہ ہمیشہ اکثریت میں رہیں گے، لیکن جو اصلی اہل سنت ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بالکل جیسے سونا ہوتا ہے نا، مٹی تو ہر جگہ ملے گی لیکن سونے کی قیمت الگ ہوگی۔ تو یہ اس سلسلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہر دور میں تھوڑے رہیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا طوبی للغرباء، طوبی للغرباء، غربا کے لیے طوبہ ہے، طوبہ یعنی جنت کا ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے۔ قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا وہ کون سے غربا ہیں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس صالحون، علامت پہچان کیا ہے؟ چند لوگ ہوں گے، نیک ہوں گے، فی اناس سوء کثیر، ایسے چند لوگوں میں ہوں گے جن میں بہت زیادہ برائیاں، بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور برائیاں بھی ان میں، بولو، زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ برائیاں نہیں۔ فلموں کے مالک، تھیٹروں کے مالک، شراب کے لائسنس کس کے پاس ہے؟ ہمارے ملکوں کے کس کے پاس ہیں بھائی؟ بولو، نام نہ لو تو بھی آپ کو پتا ہے کون نکالتا ہے یہ سب چیزیں۔ ہاں خیر، اللہ کے نبی فرماتے فی اناس سوء کثیر، بہت برے لوگ، بہت زیادہ برے لوگ ہوں گے، ان میں چند نیک لوگ ہوں گے۔ من یعصمہم اکثر من یطیعہم، من یعصمہم اکثر من یطیعہم، وہ جو تھوڑے لوگ ہوں گے ان کی نافرمانی کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی اطاعت کرنے والے بھی بہت کم ہوں گے، ان کی باتوں کو ماننے والے بھی بہت کم ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی بات فرمائی ہے، کیا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں میں بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے جو میرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، باقی سب کیا ہوں گے؟ شیطان کی راہوں پہ چلنے والے ہوں گے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کی جو کامیاب جنت میں جانے والی جماعت، اصلی اہل سنت والجماعت کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگ ان سے بڑی دشمنیاں کریں گے، برے برے القاب سے انہیں یاد کیا جائے گا، نہ جانے کیسے کیسے ہر جگہ الگ الگ القاب اور الگ نام دیا جائے گا، اور انہی لوگوں کے اوپر وہ ان کے اوپر بہتان ترازیاں کریں گے، ان کے اوپر الزامات لگائیں گے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اسی طرح سے وَيُنَابِزُونَهُمْ بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے القاب سے انہیں پکارا جائے گا، کوئی انہیں صحیح نام سے، جیسے آج کے ملکوں میں اہل الحدیث نہیں کوئی کہتا، غیر مقلد ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر مقلد۔ ہم نے کہا غیر مقلد کون سی ترکیب ہوئی اعلیٰ حضرت؟ مقلد کی ترکیب غیر مقلد تو نہیں ہوتی، اور غیر مقلد تمہارے امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب مجالس حکیم الامہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے غیر مقلد تھے۔ حوالہ معراج ربانی کے ذمہ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ،
اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. بولو آمین آمین آمین. کس نے لکھی یہ بات؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی. کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد تھے. اب غیر مقلد لا مذہب ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، بد مذہب ہوتا ہے، تو اپنے ہی منہ سے اپنے امام کو جہنمی نعوذ باللہ تم کہتے ہو. ہم امام صاحب کو تو اپنا امام سمجھتے ہیں. امام صاحب ہمارے امام ہیں، ہمارے امام نہیں. تم نے تو کہہ دیا ہم نے عقیدوں میں ہمارا کوئی اور امام ہے، فروع میں ہمارا کوئی اور امام ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امام رکھتے. سنو تو اہل الحدیث تو کیا برے برے القاب سے ان کو پکارا جائے گا. وَلَهُمْ أُسْوَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ. اللہ اکبر. اور انبیاء کو جس طرح برا بھلا کہا گیا ایسے ہی ان کو بھی برا بھلا کہا جائے گا. وہ ان کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ کیا فرماتا ہے انبیاء کے بارے میں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ نے فرمایا ہم نے اسی طرح سے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے شیاطین کو، جو انسانوں میں سے بھی ہوں گے اور جنوں میں سے بھی ہوں گے. تو جس طرح انبیاء کے دشمن کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ایسے اصلی اہل السنہ والجماعہ کے بھی دشمن شیاطین ہوں گے، جو انسانوں میں سے ہوں گے اور جنوں میں سے ہوں گے، جو ایک دوسرے کو سکھائیں گے وہ سجی سنوری باتیں، سجی مخفہ مقامہ. اب اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیا کیا القاب دیے تھے؟ پاگل ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ لیکن کیا یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جاتی تھی؟ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، یصفح احلامنا، ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتا ہے، بد اخلاق ہے. ہمارے نبی بد اخلاق تھے؟ ہمارے نبی گالی دیتے تھے؟ اعوذ باللہ. ایسے ہی آج مشرکین، مبتدعہ، گمراہ، وہ لوگ اصلی اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو برے برے القاب سے یاد کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں. وسئل الشیخ عبد العزیز ابن باز رحمہ اللہ، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا عن الفرقۃ الناجیہ، اس گروہ کے بارے میں جو جنت میں جانے والی ہے، اصلی اہل سنت والجماعت. فقال ہم السلفیون، وہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. کون؟ بولو. اہل الحدیث کا ایک نام سلفیون بھی ہے، اہل السلف. یہ سلف ٹیوب والے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بولو آمین. یہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ پورا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. یہ ہندوستان میں بھی سنا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی سنا جا رہا ہے، یہ امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ تقریر پوری دنیا میں لائیو کاسٹ ہو رہی ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. میرے ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو لائیو کاسٹ صرف ٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہاں نہیں ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ جنت کے دروازوں پہ ضرور ملاقات ہوگی. میری دعا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے دروازے پہ ملاقات کروائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اصلی اہل سنت والجماعت میں سے بنائے. اللہ ہم سب کو سلفی بنائے، سلفی المنہج بنائے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم السلفیون وکل من مشى على طریقۃ السلف الصالح، اور وہ سلف صالحین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں اور جو ان کے منہج پر چلے، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی کہاں جائیں گے؟ وہی سلفی ہیں. وہی کون ہیں؟ وہی سلفی ہیں، وہی اہل حدیث ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اہل سنت والجماعت کی تعریف اور ان کی کچھ خصوصیتیں، کچھ علامتیں تھیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح منہج اور صحیح سلف کے منہج پر اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بنائے اور ہم سب کو انہی کے طور اور طریقے پہ چلائے. ائمہ رحمہم اللہ کی عزت احترام ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ آغاز باب تھا اور اس میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ایک شعر
شاعر نے کہا تھا، میں وہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ شاعر نے کہا اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا، کہ اہل الحدیث ہی یہ اہل نبی ہیں، نبی والے ہیں۔ اہل الحدیث ہی کون ہیں؟ نبی والے ہیں، اگرچہ نبی کی صحبت انہیں حاصل نہ ہوئی لیکن ان کی سانسیں نبی کے ساتھ ضرور چلتی ہیں، سانسیں نبی کے ساتھ، یعنی یہ وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں جو نبی نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل نبی میں سے اللہ تعالی اپنے نبی کی خاص امت اور کامیاب اور جنت میں جانے والی امتیوں میں سے بنائے، اور تمام وہ ہمارے مسلمان بھائی جو گمراہ ہیں، جو علماء جو گمراہ ہیں، جو علماء گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ان مدرسوں میں، دارالعلوموں میں جو شیخ الحدیث یا جو کچھ بھی قرآن و سنت کے نام پر دجل اور مکر اور نادانی میں، لاشعوری میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔